الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ روم سورت نمبر 30 کی 3 آیات تلاوت کی ہیں میں نے آپ کے سامنے، آیت 40 تا 42، جن میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رب ہونے کی دلیل بیان کر رہا ہے۔ رب ہوتا کون ہے؟ رب کہتے کسے ہیں؟ رب ہونے کے اللہ سبحانہ وتعالی دلائل بیان کر رہا ہے، رب ہونے کی صفات بیان کر رہا ہے کہ رب کی صفات کیا ہوتی ہیں، رب میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ بیان کر رہا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو تخلیق کر سکے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اور تخلیق کرنے کے بعد پھر اسے رزق فراہم کر سکے، پھر اسے ثم یمیتکم، موت دے سکے، اور پھر موت دینے کے بعد دوبارہ ازسر نو سے پیدا کر سکے، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ رب ہونے کے دلائل ہیں۔ رب کہتے کس ہیں؟ تو فرماتا ہے مالک سب سے پہلے تو جس چیز کا مالک ذکر کرتا ہے وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا۔ اور کس چیز سے تخلیق کیا؟ خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو بنایا علق سے، چونک سے، جمے ہوئے خون سے۔ اور سورہ 3 میں مالک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم انداز میں، اس کو بہترین انداز میں بنایا۔ اور سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق فسوی، کہ جس نے انسان کو بنایا پھر ٹھیک کیا۔ اور سورہ انفطار میں مالک فرماتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے پیدا کیا تجھے، پھر تندرست کیا، پھر برابر کیا، اور پھر تجھے جیسی صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا۔ یعنی اس مالک نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تجھے تندرست بھی کیا، اور تجھے تیرے اعضاء کو برابر کیا، اور پھر انہیں جیسی صورت میں چاہا انہیں ڈھال دیا۔ تو مالک انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ مومن دیکھیں آپ، سورہ مومن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 67، سورہ مومن 40 نمبر، جو کہ بھری پڑی ہوئے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں دیکھیں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ، یعنی وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا،
پھر نطفے سے، اور پھر جونک سے یعنی خون کے ایک لوتھڑے سے. یہ مالک انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح سے تخلیق کیا، اور یہ تفصیل کے ساتھ جو مالک انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے. ویسے تو سورہ مومنون میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط پناہ گاہ میں رکھا. یعنی مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط پناہ گاہ میں محفوظ رکھا. اب آپ دیکھیں سورہ مومنون 23ویں نمبر سورت ہے. سورہ مومنون میں اللہ تبارک تعالی انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا فرماتا ہے مالک فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط پناہ گاہ میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑے کی شکل میں پیدا کیا، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا اور ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے نئی صورت دے دی. پھر مالک آخر میں فرماتا ہے تو مبارک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے، بہترین تخلیق کرنے والا، بہترین خالق جو بہترین تخلیق کر سکے، احسن الخالق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا یہ تمام اسٹیجز بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، کن اسٹیجز سے گزار کر وہ اس مقام کو پہنچا. پھر دوسری چیز بیان کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ثم رزقکم، پھر اس کے رزق کا انتظام کیا، یعنی اسے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے رزق کا بھی انتظام کیا. ثم رزقکم. اب آپ دیکھیں سورہ مومن کا جو 40 نمبر سورت ہے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ 40ویں رکوع میں فرماتا ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو اور دن دیکھنے کو بنایا، لیکن اکثر لوگ ناشکر گزار ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، دیکھو یہ ہے تمہارا رب، ہر چیز کا خالق، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. یعنی رب ہونے کے دلائل دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، رب کی صفات بیان کر رہا ہے کہ رب کہتے کسے ہیں. اور اسی صورت میں آگے چل کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں رزق بھی دیا،
تمہاری اچھی صورتیں بنائیں، تمہیں پاکیزہ رزق دیا. یہ رب ہونے کے دلائل ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دوسری چیز بیان کی ہے نا، ثم رزقکم، وہ اسی صورت میں بیان کیا ہے. دیکھیں سورہ مومن، اللہ الذی جعلکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من طیبات. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو آرام گاہ بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور تمہاری شکلوں کو بنایا، سو بہترین شکلیں بنائیں. کیسی بہترین شکلیں بنائیں؟ اور تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم. پھر اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے، دیکھو یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہوتا ہے رب. فتبارک اللہ رب العالمین. بس بہت بابرکت اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا رب. پھر آگے فرماتا ہے هو الحی لا الہ الا هو، وہ زندہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فادعوہ مخلصین لہ الدین، بس اسی کو پکارو خالص ہو کر اسی کو پکارو. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں، سب ربوبیت والی، سب الوہیت والی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر آگے چل کے فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے یعنی چونک سے، جمے ہوئے خون سے. وَيُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. پھر آگے جا کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد اسے رزق کے وہ بیان کرنے کے بعد کہ ہم نے کیسے انسان کو رزق پہنچایا. آیت نمبر 79 دیکھیں اس کی، سورہ مومن کی آیت نمبر 79 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو اس نے رزق دیا ہے اس کا ذکر کیا. الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. ہم نے تمہارے لیے چارپائے جانور بنائے تاکہ ان میں سے کچھ بعض کو تم کھاؤ، بعض کو تم کھاتے ہو اور بعض پر تم سوار ہوتے ہو. یہ کس کے لیے بنائے؟ یہ تمہارے لیے بنائے، تمہارے رزق کے لیے بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے رزق کا بھی انتظام کیا. اس وقت سے لے کر جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، 3 اندھیروں کے اندر، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رزق پہنچایا. وہاں رزق پہنچایا جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، جہاں کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا. ان 3 اندھیروں کے اندر ایک خوراک کی نالی کے ذریعے ماں کے خون کو دودھ کی شکل میں اس کی غذا بنایا، اسے ایک خوراک کی نالی تک پہنچایا، وہاں اسے رزق پہنچایا. اور پھر جب دنیا میں وہ آیا تو سب سے پہلے وہی نالی کاٹی گئی، وہی خوراک کی نالی کاٹی گئی. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے سینے میں اس کی خوراک کا
انتظام کیا، اس کی خوراک کا انتظام کیا، اور یہی نہیں بلکہ اسے بتلایا بھی، اسے سکھلایا بھی، اسے گول بھی دیا کہ اسے یہ حاصل کیسے کرنا ہے، یہ بھی اسے بتلا دیا. اسے رب کہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہوتا ہے رب جو صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ تخلیق سے لے کر تکمیل تک جس چیز کی ضرورت ہو اسے ویسی چیز مہیا کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے 2 دن کا 4 دن کا، اس میں چکنائی بالکل بھی نہیں ہوتی، چکنائی اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جس خالق نے اسے پیدا کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ابھی بچے کا معدہ کمزور ہے، ابھی وہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. جوں معدہ اس کا قوی ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، یوں ماں کی جو دودھ میں ہے وہ چکنائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسے رب کہتے ہیں. یہ دیکھیں، اسے رب کہتے ہیں جو پیدا ہی نہیں کرتا، صرف رزق ہی نہیں دیتا بلکہ جانتا بھی ہے اسٹیج بائی اسٹیج اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. جس چیز کو جتنی ضرورت ہو اسے اتنی ہی مہیا کرنے والا اسے رب کہتے ہیں. خواہشات اور ضرورتوں، حاجات اور ضرورتوں کو پوری کرنے والا اسے رب کہتے ہیں. تخلیق کے بعد تکمیل تک پہنچانے والا اسے رب کہتے ہیں. رب اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر بھی رزق پہنچا دے. اسے رب کہتے ہیں. رب اسے کہتے ہیں جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو، جو مردہ زمین کو بارش برسا کے زندہ کرے اور پھر اس سے انسان کے رزق کا انتظام کرے، اسے رب کہتے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. تیسری چیز بیان کی مالک نے موت، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دیکھیے، قیامت کی تو انکار ہی ہے، خدا کی تو انکار ہی ہے، لیکن موت کا تو کوئی انکار ہی نہیں آیا. موت کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، یہ آیت 3 جگہ قرآن میں آئی. ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے تیرے رب کے. یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا. ہم اس سے آنکھیں ضرور چراتے ہیں، ہم اسے بھلاتے ضرور ہیں، اس سے بھاگتے ضرور ہیں، لیکن اس سے بچنا ناممکن ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. پھر چوتھی چیز فرمائے ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اثر نو پیدا کرے گا. اور یہ مالک کے لیے اثر نو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ذرا سوچو تو صحیح، وہ رب جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، اسے انسان کو تخلیق کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کیا یہ بڑا کام ہے یا زمین اور آسمان کو تخلیق کرنا وہ بڑا کام ہے؟ مگر لوگ سوچتے نہیں. تو جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، متعلق ہے.
ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. تو کیوں کیوں اٹھائے گا دوبارہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ زندگی سے جو موت تک کا جو پیریڈ تھا، یہ امتحان تھا، یہ انسان کا امتحان تھا. اب موت کے بعد یہ رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے. اب رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے. اب انسان کو اس کے کیے کا، اس کے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. جزا و سزا ہوگی. اب وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، جو مالک نے اسے مہلت زندگی دی، اس میں اس نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کا اسے جواب دینی ہے کہ اس نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری. اس نے اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی خلافت کے لیے اس نے کیا کام کیا. کیا اس نے اس کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کی؟ جو بھی صلاحیتیں تھیں، جس طریقے سے بھی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں تھیں، جتنی بھی صلاحیتیں تھیں، جتنا بھی علم دیا، ان کے مطابق اس نے کام کیا اس پر. اس کے دین کے نافذ کرنے کے لیے یہ یوں ہی عام انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی گزارتی. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بدترین جانور سے تشبیہ دی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو پھر یہ جواب دہی ہوگی اس بارے میں. پھر یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد مالک سوال کرتے ہیں، حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی ہیں کوئی جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے، جو زندہ کر سکے، جو موت دے سکے، جو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے، جو رزق فراہم کر سکے بتدریج، کہ ضرورت کے مطابق رزق فراہم کر سکے. کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ مالک سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں. یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی پاورز ہیں ان میں دوسرے کو شریک کیا جا رہا ہے، دوسرے کو سازی و شریک کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرنے کے بعد خود ہی جواب دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، بہت بڑا بہتان ہے. اللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا، بہت عظیم گناہ ہے. اور مشرک پر جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. سورہ مائدہ میں مالک فرماتا ہے. اسی طرح سورہ نساء میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے جو گناہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرک پر جنت کا دروازہ بند ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔